السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آج جمعہ ہے، انشاءاللہ گفتگو انتہائی مختصر ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی 23ویں سپارے میں سب سے پہلے میدان محشر کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور میدان محشر سے پہلے اس بات کا تذکرہ کہہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ اپنی قوم والوں کو یوں کہا کہ میرے لیے کیا ہوگا اگر میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور بے شک تم سب کو بھی اسی کی طرف پلٹنا ہے اور اسی کے پاس جا کے نامہ اعمال کی حاضری لگنی ہے. لہذا بہتری اس صورت میں ہے کہ بجائے اس کے اللہ کی مخالفت کی جائے، اللہ کی تابعداری کو شعار بنا لیا جائے. اب میدان محشر میں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ارشاد فرما رہا ہے. سب سے پہلے یوں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب اللہ رب العالمین سور پھکوائے گا تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. نفخہ اولا ہوگا جس میں جتنے انسان ہیں وہ سور کی آواز سن کے مر جائیں گے، اور جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، اور نفخہ ثانیہ میں جو مر گئے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف تیز تیز دوڑیں گے. اور ہوگا ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے میت زندہ ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ قبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا اور ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا دیا. یہی ہے وہ اللہ کہتا ہے جس کا وعدہ رحمان نے تم سے کیا ہوا تھا، اور رسولوں نے سچ سچ بتا دیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے جایا جائے گا. اب سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جب جمع ہوں گے تو اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے گناہگارو آج تم الگ الگ ہو جاؤ. نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا اور بدکاروں کو الگ کر دیا جائے گا، اور ان کے نام اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے، کیونکہ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ کوئی محبت کرنے والا کام آئے گا، نہ کوئی تعلقدار کسی تعلقدار کے کام آئے گا. سارے کے سارے ایک حلیے میں ایک جیسے ننگ دھڑنگ، بغیر ختنہ کے بغیر جوتے کے، اپنے جیسے والدہ صاحبہ سے دنیا میں پیدا ہوئے اس طرح سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ننگ دھڑنگ سارے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف نہ دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ دہشت کا یہ عالم ہوگا کوئی نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکے گا. اللہ اس دن ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور اس دن کی سختیوں کو آسانیوں سے تبدیل فرمائے. اب اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون. یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اور تم کہتے تھے کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے. لو آج ہم نے زندہ کر دیا، آج ہم فیصلے کے لیے تیار ہو گئے، آج نامہ اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہی تھا نا وہ دن جسے تم جھٹلاتے تھے. آج اللہ نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے پھر اللہ رب العالمین ان سے کیا کہے گا وقفوہم انہم مسئولون. انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ اب ان سے ضروری سوالات کرنے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی سوالات کرے گا اور سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. اور انسان جس نے صالحیت میں زندگی گزاری وہ کامیاب، اور جس نے صالحیت میں زندگی نہیں گزاری وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اعضاء کو بلوانے کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. ہم ان کے منہ کو سب سے پہلے بند کریں گے، ان کی زبانوں کو تالے لگا دیں گے، ان کے منہ پہ ٹھپے لگا دیں گے اور مہرے لگا دی جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم. اور ان کے ہاتھوں سے ہم باتیں کروائیں گے. اور پھر کیا ہوگا وتشہد ارجلہم. اور ان کے پاؤں سے گواہیاں دلوائیں گے. یہ جو ہم چل کے جاتے ہیں نا ایک ایک قدم، یہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، یہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہو جاتا ہے.
یہ قیامت کے دن ہماری حمایت میں یا ہماری مخالفت میں گواہی دینے والا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہر چیز کی گواہی دیں گے، ہر چیز کی گواہی دیں گے. یہ انسان اپنی ہوشیاری نہیں کر سکے گا، اور انسان اپنے دل کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے اعضاء سے گفتگو کرائی جائے گی تو یہ پھنس جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے کیا کرو؟ من دون اللہ، جو اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کرو اور جہنم میں پھینک دو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جی لوگ تو سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں، چاند کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ فرمایا ہاں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا کہ جو ان کی پرستش کرتے تھے اللہ ان تمام معبودین کو اٹھا کر ان کے معبودین کے ساتھ اور ان کے عابدین کے ساتھ جہنم رسید کر دے گا. اسی لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کی عبادت ہوئی تو سب جگہوں پہ آدمی پھنس جائے گا اور نکلنے کا راستہ نہ ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اتنا غصہ ہوگا اور کہا جائے گا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، یہی کماتے تھے نا، چکھو اپنے گناہوں کا عذاب جو تم کر کے آئے ہو. سختی ہوگی، دہشت ہوگی، غصہ ہوگا، کوئی نرمی ورمی نہیں کی جائے گی. کہا جائے گا یہی کر کے آئے تھے نا، آج مزہ چکھو اپنے گناہوں کا جو تم کر کے آئے ہو. پھر انسان پھنس جائے گا. اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے اور دہشت سے بچا لیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کیفیات بھی فرما رہا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ برائیوں سے دور ہونے والے ہوں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی گئی کہ میلہ لگا ہے معبودین کے نام پہ، چلو. جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے فوراً فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، معذرت چاہتا ہوں، نہیں جا سکتا. فوراً معذرت کر لی کہ میں ان غلط معاملات میں نہیں جاؤں گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور خاندان کی عادت ہے، خاندان کی رسم ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ گے تو خاندان میں دراڑ پڑ جائے گی. نہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو بالکل نہیں کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے اور اس کے لیے معاذرت کرنی ہے. اسی لیے فرمایا لا طوط المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی تابعداری کرو گے تو کامیابی ملے گی، مخلوق کی تابعداری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو نہ کرو. جو گناہ کی مجالس ہیں ان سے معاذرت کر لو. اگر انکار نہیں کر سکتے، واضح طور پہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، تو یہ تو کہہ سکتے ہو میں معاذرت چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنے آپ کو تو روکو. حرام کھانا آ جائے، غیر اللہ کے نام پہ کھانا آ جائے، اگر واپس نہیں کر سکتے تو کم سے کم معاذرت تو کرو کہ جی میں معاذرت چاہتا ہوں. عزت سے معاذرت کر لو، کرو تو صحیح، تقوی تو دکھاؤ، قدم تو بڑھاؤ، ہمت تو کرو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے راستوں کو کھولے گا. اور پھر وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. جیسے جناب ابراہیم نے کہا تھا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد سے نواز دیجئے. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے اولادیں مانگی. آج اولاد نہ ہو تو پھر الزامات شروع، باتیں شروع. اللہ اکبر، بہت غلط بات ہے. اللہ سے مانگیے، اللہ ہے، جب چاہے گا مناسب سمجھے گا دے گا، جب مناسب نہیں سمجھے گا نہیں دے گا. تعلق اللہ سے جڑنا چاہیے اور توحید کی دعوت لے کے اٹھنا چاہیے. اذ قال لقومہ الا تتقون، انبیاء علیہ السلام تو اپنی قوم کو دعوت یہی دیا کرتے تھے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا، ارے تم بعل نامی بت کی پوجا پاٹ میں لگ گئے. وتذرون احسن الخالقین، اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا سب سے اللہ، سب سے پیارا اللہ، تم نے اسے چھوڑ دیا. لوگ نے لات، منات، عزا کو ماننا شروع کیا. لات کیا تھا؟ یہ سارے جو دیوی دیوتا تھے یہ پہلے بزرگ تھے. لات کے بارے میں یاد رکھیے، اسی طرح منات کے بارے میں، اسی طرح بال کے بارے میں، مختلف یہ جو معبودین بنائے گئے ہیں یہ پہلے نیک لوگ تھے. چونکہ وقت مختصر ہے تو میں صرف لات کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک نشانی ڈالتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. لات کیا تھا؟ ایک نیکوکار آدمی تھا جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں.
جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے یہ بیچارہ راستے میں، چونکہ کچے پکے راستے تھے، پکے راستے نہیں تھے، سہولتیں نہیں تھی، یہ راستے میں ایک مٹکا رکھے اس میں ستو گھولتا تھا. لات کا مطلب کیا ہے؟ لاتا یا لاتو سے گھولنے والا. یہ ستو گھول کے لوگوں کو فی سبیل اللہ پلاتا تھا. اب یہ پلاتا رہا، بزرگ ہو گیا، یہاں تک کہ یہ فوت ہو گیا. جب یہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے کام شروع کر دیا. شیطان نے عرصہ انتظار کیا، تقریباً 100 سال، اور 100 سال انتظار کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ یار یہ ایک طریقہ چل رہا تھا، حجاج کی بڑی معاونت ہو رہی تھی، تم نے یہ کام بند کر دیا، اس کام کو تو جاری رکھو. لوگوں نے کہا کام تو واقعی بڑا نیکی کا تھا، چلو لوگوں کو شربت پلائیں، لوگوں کو ستو پلائیں، لوگوں کو پانی پلائیں. وہ کام شروع ہو گیا. اب پانی تک تو چلتا رہا. اس کے 100 سال گزرنے کے بعد شیطان ایک نیکوکار کی شکل میں آیا، بزرگ کی شکل میں آیا، اور کہا کہ یہ جو تم گھولتے ہو، یہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ایسا کرو یہاں پہ کوئی جھنڈا ونڈا لگا دو، کوئی نشانی لگا دو. لوگوں نے ایک جھنڈا لگا دیا. اب جھنڈا لگا رہا نشانی کے طور پر. لوگ آتے تھے، پانی پیتے تھے، جاتے تھے، لاتے تھے، شربت پیتے تھے، جاتے تھے. تقریباً 100 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد شیطان آیا اور کہا کہ یہاں پہ لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، کوئی چبوترا ببوترا بنا دو، کوئی ٹینٹ وینٹ لگا دو، کوئی باقاعدہ اہتمام کرو، لوگوں کو بیٹھ کر پانی پلاؤ، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لوگوں نے کہا باقی یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. لہٰذا باقاعدہ ٹینٹ لگا کر اور باقاعدہ پردے باندھ کر اور اہتمام کیا جانے لگا کہ لوگ آئیں گے، پانی پیئیں گے اور جائیں گے. اب یہ معاملہ چلتا رہا. تقریباً 100 سال اس میں گزرے کہ شیطان پھر آیا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ جو یہاں پہ کرتے ہو تو یہ کس نے شروع کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ شربت والے بابا جی تھے، انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا. کہا لوگ شربت والے بابا جی کو کیسے جانیں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ان کو گزرے ہوئے. کوئی ان کی نشانی بنا دو، کوئی تصویر لگا دو، اور اس کی پوجا پاٹ نہیں کرنا، اس کی عبادت نہیں کرنا، صرف ایک تصویر لگا دو. لہٰذا ایک خاکہ بنایا گیا اور خاکہ بنا کے دیوار پہ چسپاں کر دیا گیا. اب شربت پلانے والے بابا جی یہ تھے جن کی کام کی طریقت یہ تھی کہ وہ شربت گھول کے لوگوں کو پلاتے تھے. تقریباً 100 سال کے قریب یوں چلتا رہا. اس کے بعد شیطان نے لوگوں کو کہا کہ یہ تصویر تو بار بار مٹ جاتی ہے، تمہارے بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، کم سے کم ان کی کوئی مورتی بنا کے لگا دو تاکہ بچی تو رہے، لوگوں کو پتہ تو چلے، لوگ عبرت تو لے گئے، لوگ سیکھیں تو صحیح اور لوگ آگے تو بڑھے. لہذا ان کا ایک ٹیمپل بنا دیا گیا. اب پوجا پاٹ کچھ نہیں ہوئی. اب یوں ہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ 100 سال گزرے تو شیطان نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ جو مورتی بنی ہے یہی تو اصل میں اللہ ہے، تم کہاں ادھر ادھر جاتے ہو؟ ابے اللہ کے بندو یہی ہے، اللہ ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، وہاں جانے کے بجائے اس کو سجدہ شروع کرو. لوگوں نے رخ موڑا اور شربت والے بابا جی کو سجدہ شروع کر دیا. یوں وہ شربت والے بابا جی سے ایک پورا معبود بنا جس کو لات کہتے تھے. اسی طرح سب کی کہانیاں ہیں. تو نیک اور صالحین سے ہوتے 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 ان کو معبود کا درجہ دے دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ان کی پاس نہیں جاؤ اور ان کی پوجا پاٹ نہیں کرو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی شان کیا ہوگی؟ انا اخلصنا لهم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خالص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا، وہ ہمیشہ آخرت کو یاد کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نوافلات کا اہتمام کریں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو کرنے کے لیے علم کو حاصل کرنے والے بنیں گے. اسی لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، خود بتاؤ کہ عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، کالا اور سفید برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک عامل اور غیر عامل برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اختتامی بات کیا فرمائی؟ میدان محشر میں جو انسان ذلیل ترین ہوگا تو اس میں کچھ صفات ہوں گی. نمبر 1 وہ تکبر کرتا ہوگا. اللہ فرمائے گا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. یہ وہ طبقہ ہے جب ان سے کہا جاتا تھا نا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو یہ تکبر کرتے تھے. اللہ کہے گا پکڑو ان کو گدی سے اور ڈالو جہنم میں. تکبر کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے. نمبر 2 یہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اللہ اکبر کہتے تھے ہمارے رب یہ کیا تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو؟ جاؤ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب کا ٹکڑا اتار دے. مذاق اڑاتے تھے، تمسخر سمجھتے تھے، قیامت کو مذاق سمجھ لیا تھا. اللہ پکڑ لے گا اور کہے کہ یہ ہے وہ قیامت جس کے بارے میں تم ٹھٹا کرتے تھے. اب بھاگ کے دکھا، کہاں بھاگتا ہے؟ انسان ہل بھی نہیں سکے گا اور انسان کہیں بچ کے نہیں جا سکے گا.
اور پھر یہ وہ تھے جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ورنہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گے اور تمہاری خواہشات نفس تمہیں اللہ سے دور کر دے گی. اور شیطان کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ جس نے شیطان کی پیروی کی اللہ کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ. شیطان نے جب کہا کہ میں آپ کے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا تو اللہ نے کہا میں تجھے جہنم رسید کر دوں گا، اور جو تیری پیروی کرے گا ان تمام کو جہنم میں داخل کروں گا، کوئی نہیں بچا سکے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے آخری بات کہ جب دل سخت ہو جائیں تو پھر انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں بچا سکتا. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے دل یاد الہیہ سے دور ہو گئے، اللہ کی یاد کرنے کے بجائے اللہ کی یاد کا اثر لینے سے محروم ہو گئے. ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے. آج آپ دیکھیے میرے بھائی، ایمان سے اپنے اندر جھانک لیجئے اور غور و فکر فرمائیے کہ آج ہماری کیا کیفیت ہے. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں مگر قرآن کریم ہم میں اثر انداز نہیں ہوتا، اور قرآن کریم پہ غور و فکر کرتے ہیں مگر قرآن کریم ہم پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل سخت ہو گئے؟ اگر ہمارے دل واقعتاً سخت ہو گئے تو ہمیں توبہ کی بہت ضرورت ہے، رجوع اللہ کی بہت ضرورت ہے، اللہ سے معافیہ مانگنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ سے رو رو کر بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو جائے اور انسان صحیح درجے میں داخل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں